اور یہاں پر ایک مسئلہ اور میں ضمن عرض کر دوں، جب بھی آپ موزے پہنتے ہیں، بعض لوگ چاہے یہ چمڑے کے موزے ہوں یا عام جو موزے پہنتے سوتی اونی موزے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے موزے کہیں دن ہو جاتے ہیں، کہیں دن ہو جاتے ہیں، کہیں سفر میں ہوتے ہیں یا کہیں وقت نہیں ملتا ہے، تو وہی موزے ہم پہنتے ہیں اور وہی ان موزوں کے اندر بدبو ہو جاتی ہے، اور پھر وہی بدبو لے کر ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کہیں محفلوں کے اندر جاتے ہیں، کہیں کسی مجلس کے اندر جاتے ہیں، تو جب موزے کی بدبو آتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی مجلس میں جائیں اور آپ وہاں بیٹھیں اور آپ کے موضوع سے بدبو آ رہی ہو تو بچارے ایک تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لحاظ میں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں پاتا ہے، اگر ہم کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اور کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، جو تھوڑے سے منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں، تو اتنے لوگوں کے درمیان کیا ہوتی ہے، بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے کیونکہ لباس کا صاف ستھرا ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اور مسجد میں آئیں گے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو پورے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا بھی، اگر کسی کو کہا بھی جائے کہتے ہیں ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہاں تو میں ڈانٹ دیتے ہیں، وہاں تو میں یہ کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں اگر کسی کے منہ میں بدبو ہو تو وہ مسجد میں آنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک حضور کریم نے فرمایا کہ اگر وہ پیاز اور لہسن کھایا اس نے تو جب تک اس کو منہ کو صاف نہ کرے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، تو اس کو تو مسجد میں آنا جائز ہی نہیں ہے کہ اگر بدبو ہو۔ اس لیے جب بھی آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو اپنے ان موضوع کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے موضوع کے اندر بدبو نہ رہے۔ اور بعض اوقات سردیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کئی دن تک ہم اپنے موضوع کو یا کپڑوں کو وغیرہ کو نہیں دھوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر کپڑوں کے اندر بھی بدبو آ جاتی ہے۔ تو صفائی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہاں پر اس کو بند کر دیں، یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں میں